اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 61، آیت لمبی ہونے کی وجہ سے آدھی آیت کی تلاوت کی ہے اور اس پر ہی کچھ بات کرتے ہیں۔ روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، فقط ایک کھانے پر، فادع لنا ربک یخرج لنا، بس دعا کر، لنا واسطے ہمارے، ربک اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا ترکاری میں سے، اپنی ترکاری میں سے، من بقلیہا، وقثائہا اور اپنے ککڑی میں سے، وفومیہا اور اپنے گندم میں سے، وعدسیہا اور اپنے مسور میں سے، وبصلیہا اور اپنے پیاز میں سے۔ یہ قرآن مجید میں 5 چیزوں کا ذکر قرآن نے بیان کیا، اور قرآن مجید میں جو چیز بھی بیان ہو جائے اس کی اہمیت اور اس کی خاصیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً ان 5 چیزوں میں انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ہی چیزیں مضمر ہیں۔ دیکھیے یہاں جو بات من بقلیہا کہا جا رہا تھا، اس سے مراد ترکاری ہے، اور ترکاری سے مراد ایسی ترکاری جو پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ساگ کی قسم جو ہوتی ہے اس میں پالک بھی آ جاتی ہے اور مولی کے پتے بھی آ جاتے ہیں، جو چیزیں پک رہی ہوتی ہیں، اور سرسوں بھی آ جاتی ہے، سرسوں کا ساگ ہوتا ہے، پالک ہوئی، ساگ ہوا، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس اعتبار سے اس کو ترکاری کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو غذائیت ہے قرآن مجید میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وقثائہا میں جو قرآن نے بیان کیا ککڑی، اس طرح دیکھیے ککڑی کی شکل کے اعتبار سے جیسے ایک خربوزہ ہوتا ہے اس شکل میں آپ ٹینڈے دیکھیں یا کدو دیکھیں یا بینگن دیکھیں
آلو دیکھیں، یہ اس قسم کی جس کی شیپ ہوتی ہے ایک بیضا ٹائپ شیپ ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، ککڑی میں آ جاتی ہیں۔ اور جب آپ گندم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو بھی آتے ہیں، اس میں مکئی بھی آ جاتی ہے جن کا آٹا پیسا جاتا ہے اور ان سے پھر روٹی پکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے بات قرآن مجید ایک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ہی بات نہیں رہتی، وہ بھی اس لیے کہ آدمی کا منہ کا ذائقہ جو ہے ایک پر پھر کہیں اکتا نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی نعمتیں بخشی ہیں۔ وعدسیہ اور مسور، مسور میں دالیں ساری آ جاتی ہیں، چنے کی دال آ گئی اور کالے چنے آ گئے، مسور کی دال آ گئی، ماش کی دال آ گئی، یہ ساری دالیں اسی ضمن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان 5 چیزوں میں ساری چیزوں کا احاطہ کیا۔ اور بصلیہ، جس سے آپ کا ترکاری جو ہے چٹپٹی بنتی ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، ادرک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے جو آپ کی ترکاری پکتی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي خَيْرٌ، انہوں نے جب یہ چیزیں مانگی، کیونکہ یہ آئے تھے پیچھے کھیتی باڑی کرتے ہوئے، اور کھیتی باڑی کے یہ پہلے ہی بہت ماسٹر تھے یہود، اور یہ بنی اسرائیل جو تھے، بنو اسرائیل ہم کہتے ہیں ان کو، تو یہ بڑے ماسٹر تھے اس کے، انہوں نے یہ چیزیں مانگی، اور اس پر ایک طرف من و سلویٰ کی بات ہو رہی تھی، اور ایک طرف ان کی مشقت والی بات ہو رہی تھی، اور ان کا ایک ذائقے کی بات ہو رہی تھی، وہاں ایک ہی ذائقہ مل رہا تھا۔ پھر انہوں نے جب کھیتی باڑی مانگی ہے تو ظاہر بات ہے پھر قرآن مجید نے تو ہماری انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، ساتھ اس چیز کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ یعنی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہم یہیں سمجھ لیں کہ جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور جو مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، قرآن نے اس کو حقیر کہا ہے، قرآن نے اس کو ادنا کہا ہے، حقیر کہا ہے۔ یعنی دنا دنیا سے ملا، اور دنیا کا مطلب ہوتا ہے جلدی ملنے والی، اور جلدی ملنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ادنا کے حوالے سے حقیر ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں، ون ان ہینڈ ان بیٹر دین ٹو ان دا بش، تو یہ ایک قسم کی ناشکری ہوتی ہے۔ ناشکری یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نعمتیں دی ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر بجا رہا ہوں اور اس کو اختیار کروں، ٹھیک ہے، اور جب میں اس کی ناقدری کر کے کوئی اور چیز مانگ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ استعمال کے قابل نہیں رہی تو پھر تو میرا حق ہے کہ میں کوئی اور چیز اس کو بدلوں۔ اگر وہ میرے استعمال میں ہے اور ٹھیک مجھے فائدہ دے رہی ہے، تو پھر اس کو، اس کے ہوتے ہوئے ہم دوسری چیز اور چیزوں کی طرف اشارہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ بالکل اس کو یوں دیکھیں کہ آپ ایک بچے کو کچھ ٹافیاں دے دیں اور اس کو کہیں اس میں سے نکال کے ایک دکھائیں اس کو اور ایک نکال کے دیں کھا لو، تو کبھی بھی وہ نہیں کھائے گا۔ جب وہ کہے گا وہ ساری مجھے دو تو تب میں، بالکل یہی بات ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم ایک چیز ہونے کے باوجود ہم دوسرے کی چیزوں کو اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں لپک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، ہاں اگر وہ نعمت ختم ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو بنتی ہے بات کہ آدمی یا کوئی اس میں نقصان ہو رہا ہو یا تکلیف ہو رہا ہو، تو اس تکلیف ہو رہی ہو تو پھر تو آدمی اس کو بدلے، اور ورنہ اگر اس طرح سے بدلے کہ ایک چیز ہو بھی اور اس کی ناشکری کر کے دوسری چیز بدل کے لے کے آئے، تو یہ ناشکری کے درجے میں آ رہی ہوتی ہے بات۔ اس بات کو قرآن مجید نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اس کا شکر بجا لاؤ، اور تم تو اس کو، اس کی ناقدری کر کے تم دوسرے کی چیز کی طرف دیکھ رہے ہو یا اور چیزیں دیکھ رہے ہو، تو یہ یہاں ایک فلسفہ بیان ہو گیا۔
کہ شکر کا جو جذبہ ہے یا شکر کی جو بات ہے وہ ہے کہ آدمی، وہ پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ اپنی چھوڑ کر اڑدیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی آدمی اپنے جو اس کے پاس ہے اس کا شکر بجا لائے، نہ کہ وہ جو اس کو دوسرے کے پاس دیکھ کر چیز حسد ہے، بغض ہے، پھر وہ اس اعتبار سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ناشکری کا درجہ ہے۔ تو یہاں اس ناشکری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی عادت تھی اور انہوں نے اس کو قرآن نے اپلائی کیا، قرآن نے ہمیں بیان کیا۔ تو اس کے بعد ہم اس کی اس آیت کو ہم اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔